باب في المن على الأسير بغير ابتداء. کافر قیدی پر اس سے فدیہ لیے بغیر احسان کرنے کے بیان میں جو کافر میدان جنگ سے قیدی بنایا گیا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ ائمہ کے نزدیک 4 صورتیں: قتل، استرقاق غلام بنا لینا، من احسان کر کے چھوڑ دینا، فدیہ یعنی مالی معاوضہ ماننے کر کے چھوڑنا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آخری 2 صورتیں من اور قضا یہ منسوخ ہے. اب تو صرف قتل اور استرقاق یہی باقی ہے. جبکہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل جو ہے منسوخ ہے. فیضل خلقل اشہر فاقتلوا المشرکین، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے تو مشرکین کو قتل کرو. کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے سورہ محمد کی آیت وَإِمَّا مَنًّا قَالُوا أَوْ فِدَاءً. لیکن امام صاحب اس کے برعکس کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اما منن والو اور فداء یہ پہلے کا ہوگا اور بعد میں سورہ برات کی آیت فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم نازل. لہذا سورہ برات کی آیت فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم یہ ناسخ ہے. سمجھے؟ اب من اور فدیہ نہیں. پھر امام اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک تو یہ ہے کہ مالی فدیہ ہو یا قیدی کے بدلے میں مال کے بدلے میں کافر کو چھوڑنا ہو یا مسلمان قیدی کے بدلے میں چھوڑنا ہو، وہ دونوں صورتوں سے منع کرتے ہیں. لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں کہ فداء الاسیر بالاسیر، فداء الاسیر بالاسیر یعنی کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہو اس کے بدلے میں کافر قیدی کو چھوڑ دینا یہ درست ہے. حضرت انس فرماتے ہیں، یہ قصہ اس وقت کا ہے جب آپ مقام حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے پاس فجر کی نماز کے وقت جبال تنعیم سے اتر آئے. مکہ سے مطلب چاروں طرف حدود کے حرم کے حدود ہے نا، ادھر یہاں سے شروع ہوتا ہے حرم، ادھر یہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن جو سرحد سب سے زیادہ قریب ہے وہ مقام تنعیم سب سے زیادہ قریب ہے. مکہ سے کوئی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر. وہاں پر میں 2 پہاڑیاں ہیں. ایک پہاڑی کا نام جبل نعیم اور دوسرے پہاڑی کا نام جبل نعیم ہے. دونوں کے درمیان جو وادی ہے اس وادی کا نام وادی نعمان ہے. وادی نعمان سمجھے نا؟ ایک پہاڑی کا نام جو ہے نعیم
اور دوسرے کا جبل نائم، اور دونوں کے درمیان جو وادی ہے اس کا نام وادی نعمان، اور اب اس جگہ کو تنعیم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمان بن بکر کے ساتھ عمرہ کے لیے بھیجا تھا، تو ان سے یہ کہا تھا عبد الرحمان بن بکر سے کہ عائشہ کو مقام تنعیم سے احرام بندھوانا۔ چنانچہ اب ان جگہ پر کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہیں سے عمرے کا احرام باندھا تھا، تو وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے، بہت بڑی توسیع بھی ہو گئی ہے، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ چاہیے جو حاجی لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ سواریاں چلاتے رہتے ہیں، مسجد عائشہ، اور لوگ بسوں سے ٹیکسیوں سے جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور احرام باندھ کر کے وہیں چلے آتے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ والوں کے 80 آدمی نماز فرض کے وقت تنعیم کی پہاڑیوں سے اتر آئے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے پاس لیقتلوہم، تاکہ وہ ان کو کن کو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیں۔ فأخذهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمن، جن کے فتح کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں لام کا فتح بھی ہے، سالمن، لام کا سکون بھی ہے سلمن، اور سین کا کسرہ بھی ہے، سین کا کسرہ ہونے کی صورت میں لام کا سکون ہے سلمن۔ سلم کے معنی صلح ہے، لیکن یہاں صلح وغیرہ کچھ نہیں ہوئی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جیسے آئے تو وہ گھر گئے، صحابہ کے نظرے میں آ گئے، اب وہ بے بس ہو گئے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو سپرد کر دیا، سرنڈر ہو گئے، تو لڑائی وغیرہ کی اور مداوت کی نوبت نہیں آئی، اس وجہ سے ایک طرح سے گویا انہوں نے صلح کر لی۔ تو پکڑ لیا ان کو، گرفتار کر لیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے۔ اب صلح کی بجائے یہ ترجمہ کرو، آسانی سے یعنی مگر مزاحمت کی۔ پھر ان کو آزاد کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فأنزل اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، والذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، وہ مقام حدیبیہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اسی کو بطن مکہ کہا، اور وہ اللہ جس نے روکا آپ کے ہاتھوں کو، ان کے ہاتھوں کو تم سے کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، تمہیں ان سے بچایا اور انہیں تم سے بچایا۔ کیا مطلب؟ یعنی لڑائی نہیں ہوئی، یہ مقام مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طرز عمل کی ایک طرح سے تعریف فرمائی کہ اچھا ہوا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی، ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان سے کوئی مال وغیرہ نہیں لیا، اور ان پر احسان کیا، ان کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس حالات ہی ایسے تھے کہ اگر آپ چھوڑتے نہ بلکہ چھیڑتے تو بات لمبی ہو جاتی۔ اس وقت کے حالات کا یہی تقاضا تھا کہ درگزر سے کام لیا جائے، تو بس تجربہ بات سے تعلق ہو گیا کہ بغیر کچھ لے دیے، ان پر احسان کیا، ان کو چھوڑ دیا، پڑی۔
وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الاثنى لا تلقهم له. جب بدر کے اندر کفار کے 70 آدمی قید کر لیے گئے تو یہ محمد ابن جبیر اپنے باپ جبیر ابن مطعم کے بارے میں روایت کرتے ہیں. یہ جبیر ابن مطعم ایمان نہیں لائے تھے اور مدینہ گئے تھے آپ سے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں سفارش کرنے کے لیے. ایمان نہیں لائے تھے, مدینہ گئے تھے ان مشرک قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں سفارش کرنے کے لیے. تو آپ نے جو سفارش تو کی, ان کے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ آ کر کے ان کے لیے ان خبیثوں کے لیے سفارش کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا. اور یہ کیوں کہا کہ اگر تمہارا باپ سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا. جبیر ابن مطعم کے باپ کون تھے؟ مطعم ابن عدی. اصل یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر مطعم ابن عدی کا ایک احسان مانگتے تھے اور چاہتے تھے کہ موقع ملے تو اس احسان کا بدلہ چکا ہو. وہ احسان کیا تھا کہ جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں مشرکین آپ کو جو ہے مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے تھے تو اس وقت اگر کہ یہ مسلمان نہیں تھے, مطعم عدی, انہوں نے آپ کو مشرکین سے بچایا تھا. آپ کو مشرکین سے بچایا تھا اور اپنے یہاں پناہ دی. تو اسی احسان کا بدلہ آپ چکانا چاہتے تھے. تو محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے باپ جبیر ابن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ لو کان مطعم بن عدی حیا. کس سے کہا تھا؟ جبیر ابن مطعم سے کہ اگر تمہارا باپ مطعم ابن عدی زندہ ہوتا. پھر ان بدبوداروں کے بارے میں یہ نتنا جمع ہے نتی کی, جیسے زمین کی جمع لمنا, زمین کی جمع لمنا, ایسے نتن کی جمع نتنا. بدبودار نجس کی ان نمک مشرکون نجسون, سمجھے, اس وجہ سے ان کو بدبودار کہا. اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے پھر وہ مجھ سے ان بدبوداروں اور ان ناپاک لوگوں کے بارے میں کلام کرتے لَأَتَلَّفْتُهُمْ لَهُمْ, تو میں ان کی وجہ سے ان لوگوں کو رہا کر دیتا. وہ تو مر گئے, نہ آدھا نہ چاہیے, نہ نمون کے بیٹے گا, نہ مطعم عدی آئیں گے زندہ ہو کر کے, اور نہ ان کو رہا کیا جائے گا. یہ تو محض جبیر ابن مطعم کا دل خوش کرنے کے لیے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ آپ کا میرے والد کے سلسلے میں آپ کے دل میں احترام ہے. سمجھ گئے؟ پڑھیں. باب في فداء الأسير بالمال. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو نوح قال اخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر فاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الفداء انزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال اسم تصنع باسمه اسمه شنيع. قال أبو داود اسمه قراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. فضا کی دو روکتے ہیں، فداء الاصیل بالمال اور دوسرے فداء الاصیل بالترتیب، مال کے بدلے میں قیدی کو چھوڑنا اور اپنے کسی قیدی کے بدلے میں کسی قیدی کو چھوڑنا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے عمر بن خطاب نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ لما کانت یوم بدر، جب بدر کا دن آیا، فأخذ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفداء، جب بدر کا دن ہوا جس میں مشرکین کے 70 آدمی قید کر کے لائے گئے تو نبی علیہ السلام نے فدیہ لیا، یعنی ان مشرکین کو چھوڑنے کے بدلے میں مان لیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یؤذن بالله، کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہ جائے یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہائے یعنی قیدیوں کو قتل کرے۔ لمسکم فیما اخذتم ہے لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم کو اس فدیے کی وجہ سے، اس فدیہ کے لینے کی وجہ سے جو تم نے لیا سب عذاب پہنچتا، یہ وہی تھی۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی انہیں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے، اور آپ علی کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کو قتل کرے اور میں اپنے فلاں عزیز کو قتل کروں۔ دوسرے بات کی بھی یہی رائے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بھی یہی رائے تھی۔ آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ سوچ کے بتاؤ، پھر حضرت عمر ہی بولے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خستم جہاں پار۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، بھائی اچھی طرح سوچ لو، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ مناسب یہ ہے کہ مال لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے، اس سے اس مال سے آئندہ ہمیں جہاد کی تیاری کا موقع ملے گا، کیونکہ آپ کا بھی رجحان نہیں تھا، تو اسی پر آپ نے عمل کیا اور مال لے کر کے ان قیدیوں کو چھوڑا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ لمسکم لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب سبق لمسکم۔ ہاں میں حافظ نہیں ہوں، ٹوٹی پھوٹی آدمی بنا لیتا ہوں۔ خیر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور خود آپ کا خوب ہوئے۔ اگلے دن صبح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور دونوں کو روتے ہوئے پایا تو حضرت عمر نے رونے کا سبب پوچھا کہ اگر معقول بجاؤ تو میں بھی رونے چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیت سنائی اور یہ کہا کہ مجھے بہت عذاب دکھایا گیا تمہارے ساتھیوں پر اس فدیہ کے لینے کی وجہ سے،
اور اللہ کا فضل نہ ہوتا اور وہ اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا. ایک روایت میں کہ عبداللہ بن رواحہ کا بھی نام لیا کہ ان کے علاوہ کوئی نہ بچتا, کیونکہ ان کی بھی یہ رائے تھی کہ قتل کیا جائے فدیہ نہ دیا جائے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر میں پیدا ہوتا ہے. کیا کہ اگر فدیہ لینا جائز نہیں ہے تو پھر مال غنیمت بھی نہیں لینا چاہیے, کہ یہ تو وہ فدیہ جو کفار کا مال ہے, غنیمت بھی تو کفار ہی کا مال ہے. تو اس صبح کو دور کرنے کے لیے راوی کہتے ہیں کہ ثم احل لهم الغنائم, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اموال غنیمت کو حلال کر دیا. سند آپ نے پڑھی, حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو نوح. یہ ابو نوح کو ابو داؤد کہتے ہیں میں نے سنا کہ احمد بن حنبل سے ابو نوح کا نام پوچھا گیا. یہ تو کنیت لگتی ہے, نام ان کا کیا تھا؟ فقال, تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا عائش سپنا ان کا نام پوچھ کر کیا کرے گا؟ ان کا نام پوچھ کر کیا کرے گا؟ نام ان کا نام جو ہے برا ہے, یعنی اچھا معنی والا نہیں ہے, کیا کرو گے پوچھ کر؟ عائش مخفف عائش ہے, عرب کرے جائے گا تو یہ لفظ بہت سنیں گے. کچھ کوئی پوچھے عائش, آئیو صحیح نہیں عائش. میں مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دعوت تھی, تو وہ صاحب لے جا رہے تھے ٹیکسی سے, انہیں بتایا تھا قریبی گھر ہے, لیکن بہت دیر ہو گئی پہنچنے کا نام ہی نہیں. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کم مسافہ بچے, کم مسافہ شویا مجھے کے بارے چپ ہو پہنچنے کے بعد پھر میں جواب کر رہا شویا. وہ کرتے کرتے بہت دیر کے بعد سمجھ گیا کہ آپ نے کیا کہہ رہا ہے. تصویر کو آئین کے اندر کراتی ہے, تو شیئن کی تصویر سوئی ان, تو سوئی آ وہ یہ کہہ رہا ہے. اس کے ساتھ تصویر کے ساتھ ساتھ پھر اس میں تعلیم بھی ہوئی اور تفریح بھی ہوئی, تو سویا ہے یہ پانا کے تعلیم بھی بنا سویا. تو آئیو شریف آئیو ایسے بولتے ہیں. آج کا بھی اس کا نام جان کے کیا کرو, اس کا نام اچھا نہیں ہے, برا ہے. کیا آرا ابو داؤد اسمہ کا, یہ کیوں کا نام برا ہے؟ ابو داؤد کہتے ہیں اصل میں ابو کا نام قرار, اور قرار کہتے ہیں کیچڑی کو, قرار کہتے ہیں کیچڑی کو. جیسے آدمی کے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں, تو ایسے جانوروں کے, بڑے جانوروں کے موٹے موٹے کیڑے سے ہوتے ہیں. ایسے اونٹ کے بھی جو ہے وہ موٹے موٹے سے کیڑے جو ہے وہ چپکے رہتے ہیں کھال سے, اسے کیچڑی کہتے ہیں. وہ صحیح عبد الرحمان بن عثمان, اور صحیح کیا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمان بن عثمان ہے. یہ کسی سے چمکے ہوں گے, لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہر وقت سے چمکا رہتا ہے کہ کچھ چیچڑی کی طرح, تو کہہ دیا ہوگا خراب ورنہ سے عبد الرحمان بن عثمان پڑھیں. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة بن ابي العنبس عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء اهل الجاهلية يوم بدر 400.
بدر کے دن کافروں کا فدیہ 400 درہم قرار دیا تھا. اہل جاہلیت کے مراد کفار. بدر کے دن کافر قیدیوں کا فدیہ 400 درہم قرار دیا تھا. لیکن یہ کوئی کمپلسری نہیں تھا. سیرت کی کتابیں پڑھ گیا تو آپ کو معلوم ہوگا اس سے کم لے لیا, کسی سے 300 لے لیا, کسی ہر قیدی کی مالی حیثیت کو دیکھ کر معاملہ کیا گیا. 200 لے لیا, 100 بھی لے لیا, اور یہاں 400 کا ذکر ہے. اس سے زیادہ لینا بھی سیرت کی کتابوں کے اندر مذکور ہے. سمجھ گئے؟ اور جس کے پاس کچھ بھی دینا نہیں, کچھ بھی نہیں دینا, پولیس والے گئے تو لوگ کر کے داڑھی کچھ مانگتے ہیں, اگر آپ کا کچھ اچھا بیڑی ہی پلاتا ہے تو اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو مدینہ کے 10 لڑکے اس کے حوالے کر دیں کہ انہیں لکھنا سکھا دو. سمجھے؟ انہیں لکھنا سکھا دو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النقيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت في قلادة لها كانت عند خديجة فدخلتها بها على أبي العاص. قالت لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. وقالوا نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه وقال وعده أن يخلي السبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال ائتونا ببطن عدي حتى تمركما زينب فتصحبها حتى تأتي بها. میں نے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ ابتداءً مسلمان عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح جائز تھا, اور ہجرت کے بعد تقریباً 4 سال تک یہ جائز رہا ہے. اس کے بعد آیت نازل ہوئی کیا بھائی لا ہن حل لہم سب جا کر کے حرمت ثابت. قرآن سے یہ ابو العاص ابن ربیع یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے. ابو العاص ابن ربیع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے. تو حضرت زینب کی کیا ہو خالہ بھائی ہوئے نہیں بھائی. حضرت زینب تو حضرت خدیجہ کی لڑکی ہیں, تو حضرت زینب کے خالہ بھائی ہوئے. آپ نے ان کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کر دیا تھا. اور آپ کی دوسری جو صاحبزادیاں تھیں رقیہ اور ام کلثوم, یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ بیاہی گئی تھی شروع, لیکن خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی. مشرکین مکہ نے ابو العاص ابن ربیع کو بہت مجبور کیا کہ جس طریقے سے ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے محمد کی بیٹیوں کو رقیہ ام کلثوم کو طلاق دے دی تو بھی طلاق دے دی. تو ابو العاص ابن ربیع نے صاف صاف انکار کر دیا کہ خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطلاع پر تعریف فرمائی تھی, خاص طور سے اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکالنے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا. تو اس وقت آپ نے ابو العاص ابن ربیع کی تعریف فرمائی تھی. ایک تو اس وجہ سے سمجھ گئی کہ مشرکین کے اصرار اور دباؤ کے باوجود انہوں نے صاف انکار کر دیا
کہ ہم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرے یہ کہ جب وہ بدر میں قیدی بنا لیے گئے تھے اور فدیہ کے بدلے جو ہے سب کو رہا کیا جا رہا تھا، تو حضرت زینب سے جو فدیہ کے لیے مال مانگا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ جو ان کی ماں نے ان کو دیا تھا وہ بھیجا تھا. اور جب آپ نے دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد آئی اور صحابہ سے اجازت چاہیے یہ ہاتھ میں لوٹا دو اور ایسے ان کو رہا کر دو. صحابہ سے منزل آئی تھی، لیکن آپ نے یہ عہد لیا تھا کہ جاتے ہی زینب کو یہاں بھیج دینا. چنانچہ بغیر تاخیر کے انہوں نے حضرت زینب کو مدینہ روانہ کیا اور 4 سال یا 6 سال کے بعد خود بھی ایمان لا کر کے مدینہ ہجرت کرایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں مال بھیجا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص ابن ربیع کی رہائی کے سلسلے میں مال بھیجا. وبعث فیہ بقلادۃ اللہ کانت عند خدیجہ، اور مال کے اندر اپنا وہ ہار بھی بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ کے پاس تھا. ادخلتھا بہا علی ابی العاص، جسے پہنا کر کے انہوں نے زینب کو اب ان کے شوہر ابو العاص کے پاس پہنچایا، جسے پہنا کر جس کے ساتھ یعنی جس ہاتھ کو پہنا کر ادخلتھا علی ابی العاص، حضرت خدیجہ نے زینب کو ان کے شوہر ابو العاص کے پاس پہنچایا. قال حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقّ لہا رقۃ شدیدۃ، جب اس ہار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہوئی، جو کہ حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی. اور صحابہ سے فرمایا ان رأیتم ان تطلقوا الیہ تطلقوا لہا اسیرہا وتردوا علیہ الذی لہا، اگر مناسب سمجھو کہ زینب کے قیدی کو رہا کر دو اور کا وہ ہار جو اس کا ہے اسی کو لوٹا دو، کہاں نہ ہے جگہ محدود تو اچھا ہوگا. فقالوا صحابہ نے کہا بالکل اجازت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کو شک ہو گیا کیا یہاں کیا راوی نے روایت کیا تھا قضا نہیں یا وعد ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن ربیع سے عہد لیا تھا، کیا وعدہ کرا لیا تھا کہ وہ زینب کو کہ وہ زینب کا راستہ خالی کر دے، ان کے پاس پہنچا دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید نے حادثہ اور ایک انصاری آدمی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم دونوں بطن یاجوج میں رہنا، جو مکہ سے تبدیل کے فاصلے پر ہے، حتیٰ تمرہ بکما زینب، یہاں تک کہ تمہارے پاس سے ہو کر گزرے گی زینب، فتصحباہا، تم لوگ اس کے ساتھ ہو جانا، حتیٰ تأتیہ بہا، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس لے آنا. تو عنوان خطبہ کیا تھا؟ فداء الاسیر بالمال، فداء الاسیر بالمال. تو اس حدیث کا عنوان سے کیا تعلق؟ آ گیا نا لما باقا اہل مکہ فی فداء اسرائی، مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں مال بھیجا اور حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے مال بھیجا. تو اس میں کیا ہے؟ باقر زینب کی فداء ابی العاص بمال وبعث فیہ بخلافۃ اللہ، مال بھیجا، اس مال کے اندر یہ ہار بھیجا تو صرف ہار ہی تو لوٹایا گیا اور باقی جو مال تھا وہ لے لیا. وبه قال حدثنا احمد بن ابي مريم قال حدثنا عمي عن سعيد بن الحكم قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير ان مروان والمسور بن مخرمة اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من سلونا وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال وقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا رفاؤكم أمركم. فرجع الناس وكلمهم رفاؤهم وأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. جو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو بہت غنیمت حاصل 6,000 عورتیں اور بچے جو قیدی بنائے گئے 24,000 اونٹ 40,000 بھیڑ بکریاں اور کافی مقدار میں چاندی یہ اموال حاصل ہوئے. حنین سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پڑتے ہیں جعرانہ جو عرفات اور حنین کے درمیان وہاں آپ نے قیام فرمایا مقامی ذکرانہ میں اور اموال غنیمت کی تفصیل فرمائی. حنین کے میں ایک مشہور قبیلہ حوازن ہے. حوازن کے بہت سے لوگ جس میں 8-10 ان کے اشراف اور سردار قسم کے لوگ تھے وہ اسلام لے آئے تھے. وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور درخواست پیش کی کہ ہمارے جو اموال لیے گئے اور جو افراد قید کیے گئے خاص طور سے عورتیں ان قید کی گئی عورتوں میں سے ہمیں سے بعض کی مائیں ہیں بعض کی خالائیں ہیں بعض کی پھوپھیاں ہیں بہت قریبی رشتے دار انہیں چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ دیکھ رہے ہو کون میرے صحابہ مال تقسیم ہو چکا وہ ان کا حق ہو چکا. البتہ میرے خاندان کے حصے میں جو تمہارے قیدی ہیں ان کے لیے تو میں وعدہ کرتا ہوں وہ تم کو لوٹا دیں گے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہ مانگو قیدی بھی اور ماں بھی دونوں میں سے ایک کو اختیار کرو اس کے لیے میں سفارش کر دوں گا. چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں مال کی کوئی ضرورت نہیں بس یہ کہ جو ہمارے قیدی ہیں وہ لوٹا دیے جائیں. آپ نے خطبہ پڑھا اور صحابہ سے سفارش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سے قائم ہو کر کے اسلام میں داخل ہو گئے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی کو لوٹا دیا جائے. تو میں آپ لوگوں سے سفارش کرتا ہوں تم میں سے جو خوش دلی سے واپس کرنا چاہے خوش دلی سے واپس کر بغیر کچھ لیے ہوئے اور اگر تم میں سے کوئی عوض جائے گا تو ٹھیک ہے اس کو واپس کر دیں. آئندہ پہلی بھی جو غنیمت حاصل ہوگی اس میں سے ہم اس کو اس کا عوض دے دیں گے. سب نے رضامندی ظاہر کی. تو آپ نے کہا کہ جو اجتماعی طور پر جب کوئی وعدہ لیا جاتا ہے تو بات جو ہے کرنا حضوری نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ انجمن کے جلسوں میں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی
ریاستی اختتامی اجلاس ہے جس کا بہت دنوں سے انتظار ہے. بس بہت ہی اہتمام کے ساتھ دھوم دھام سے ایک افتتاحی اجلاس ہو جاتا ہے اور ایک اختتامی اجلاس ہوتا ہے، بیچ میں سب غائب. تو بھائی جس کو جو دینا ہو لکھا دے، کوئی زور زبردستی نہیں. یہ تو کہہ رہے باتیں زور زبردستی نہیں، اور وہ جو ہار بات ہے وہ تو شرما حضوری میں نے دیکھا ایک 500 بول رہا ہے تو دوسرے کی 50 کی بھی حیثیت نہیں، لیکن بھی وہ بھی ہمت جٹا کر کے سب بول دیتا. اس وجہ سے آپ دیکھو بھائی اس طرح نہیں، تم لوگ اپنی اپنی جگہ واپس ہو اور تمہارے جو سردار ہیں وہ تمہاری طرف سے آ کر کے بیان کریں تم سے مشورہ لینے کے بعد. ان کے سرداروں نے ان کے الگ الگ بات چیت کی اور پھر آ کر کے افلاطون کو خبر دی کہ سب لوگ جب کچھ دن سے واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ قلیلا من الناس، تھوڑے سے لوگ چند لوگ دینے کے لیے وہ بھی تیار، لیکن اکثریت نے میرا عوض کہ آئندہ ہمیں اس کا کوئی عوض بھی نہیں چاہیے. لیکن چند ایسے تھے جو عوض کے تعلق سے کہ چلو کوئی بات ہے ہم واپس کرتے ہیں، آئندہ اس کے بدلے میں ہمیں دے دیا جائے گا. یہ ہے قصہ. ابن شہاب زہری نے عن عقیل عن ابن شہاب قال، ابن شہاب زہری نے حدیبیہ کا قصہ بیان کرتے ہوئے، اپنے غزوہ حنین کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس میں یہ کہا کہ وذکر عروہ بن الزبیر، اور عروہ ابن زبیر نے ذکر کیا کہ مروان اور مسور ابن مخرمہ نے ان کو بتلایا کہ اللہ کے رسول کا اس وقت جب ان کے پاس حوازن قبیلے حوازن کا مسلمان ہو کر آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت قبیلے حوازن کا وقت مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کو ان کے اموال لوٹا دیں، تو ان سے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا معیہ منظر میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی میرے صحابہ، وہ تو اموال کا مالک ہو چکے، وہ صحیح ہو چکے کیونکہ ہمارے علم تقسیم ہو چکا ہے. وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، سمجھئے بات، پوری الحدیث نہیں، یہ احب التقدیر، احب الحدیث الیہ مبتدا، اصدقہ یہ خبر، اور مجھ کو سب سے اچھی بات وہ لگتی ہے جو سب سے زیادہ سچی. اس وجہ سے میں گول مول بات نہیں کرتا، صاف صاف کہتا ہوں کیا دونوں چیزیں نہ مانوں، فاختاروا امت سریہ و امت خان، یا تو اپنے قیدی لینے کو اختیار کرو یا ماں لینے کو اختیار کرو. سب یوز قیدی عام طور پہ لفظ اسیر کا لفظ اسیر عام طور پہ لفظ اسیر مرد قیدی کے لیے اور لفظ صبی عورت قیدی کے لیے. تو یہاں سبھی کا لفظ اس لیے سے استعمال کیا کہ میں اپنی عورتوں ہی کی ضرورت بس اختیار کرو تم یا تو اپنے قیدیوں کو یا مال کو. اقارو نختارو سب یہاں ہم اپنے قیدیوں کو لینا اختیار کرتے ہیں. یہ آپ نے کس وجہ سے پڑھا ہے؟ ایک بار اپنے صاحب کی میرے آئے ضروری ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی فرمایا اما بعد
فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا سائلين، تمہارے یہ بھائی ابھی آئے کفر سے تائب ہو کر، یعنی اسلام قبول کر، وہی لگائے تو انصاروں کا انہیں کبھی، اور میری رائے یہ ہے کہ انہیں ان کے قریب لوٹا دیں۔ ومن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، تو تم میں سے جو چاہے کہ کچھ دلی سے ایسا کرے، ان کے کسی عوض سے ان کے قریبوں کو لوٹا دے تو ایسا ہی کر۔ ومن أحب منكم أن يكون على حظه، اور تم میں سے جو یہ چاہتا ہو تو اپنے حصے پر قائم رہے، یہاں تک کہ ہم ان کو اس پہلی غنیمت میں سے دیں گے جو اللہ ہم کو عطا فرمائے گا، تو ایسا ہی کر لیں۔ اس وقت یعنی اپنا حصہ ختم نہ کریں، لیکن ان قیدیوں کو واپس کر دیں جو اس کو اپنے حصے میں رہے گا، اور اس کے بدلے میں اس کا حصہ آئندہ دے دیں گے۔ فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم یا رسول اللہ، لوگوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم خوش دلی سے ان کو ان کے قیدی واپس کرتے ہیں۔ تو ان سے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یاذن، ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون خوش دلی سے اجازت دے رہا اور کون خوش دلی سے اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ سو سر جمع ہے نا، اور مجمع کے اندر بعض دفعہ ایک چیز سے آدمی راضی نہیں ہوتا ہے لیکن شرما حضوری میں بول دیتا ہے۔ تو تم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ، حتیٰ یرفع الینا ورفعکم امرکم، یہاں تک کہ پہنچائیں ہمارے پاس تمہاری بات تمہارے سردار۔ فرجع الناس، تو لوگ واپس کریں گے، وکلمہم ورفعہم، اور ان کے سرداروں نے ان سے بات کی، فاخبروا، نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا، انہم قد طیبوا وآذنوا، وہ لوگ خوش ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه القصه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وابناءهم ومن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به علينا 6 فرائض من اول شيء يفرضه الله علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فاخذ وبرة من سنامه ثم قال يا ايها الناس انه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع اصبعيه من الخمس والخمس مردود عليكم فادوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده قبة من شعر فقال اخذت هذه لاصلح بها بردعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال اما اذا بلغت ما ارى فلا ارى لي فيها ونبذها. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه القصه. آپ شاید مقابلہ میں پڑھ چکے ہیں کہ عن ابی عن جدہ کے طریق پر جو سند ہوتی ہے اس میں ابی اور جدی دونوں کی ضمیریں عام طور سے راوی اول کی طرف لوٹتی ہیں، لیکن بعض سندیں اس قاعدے سے مستثنا ہیں، انہیں میں سے یہ بھی ہے یہ عالم ابن اندر کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سلسلہ نسب ہے عامر ابن شعیب ابن عبداللہ ابن عامر ابن عاص، عامر ابن شعیب ابن عبداللہ ابن عامر ابن عاص۔ اب اگر دونوں ضمیریں عامر کی طرف لوٹائی جائے تو سمجھنا کرو کہ عامر ابن شعیب عن ابیہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں عن جدہ عامر کے دادا یعنی
اپنے باپ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص عمرو ابن شعیب عن ابی روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے. تو ابھی کی زمین کس کی طرف ہوتی نہیں؟ ہاں عمرو ابن شعیب اب روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے باپ کس کے باپ؟ عمرو کے باپ شعیب سے. اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو کے دادا. عمرو کے دادا کون ہے؟ ہاں محمد. حالانکہ شعیب کا ان سے سیما نہیں ہے. شعیب کا ان سے سیما نہیں ہے بلکہ شعیب کا سیما کس سے ہے؟ اپنے دادا سے. شعیب کا سیما اپنے دادا سے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردو علیہ نساء و ابناء انہیں ان کی عورتیں اور ان کے بیٹے لوٹا دو. فمن مسک بشیء من هذا الصید تو جس نے اس غنیمت میں سے کچھ اپنے پاس رکھ رکھا ہو تو جتنا بھی رکھ رکھا ہے کہ وہ واپس کرے گا. وَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتُّ فَرَائِضَ تو اس کو اس کے بدلے میں اس کے واسطے اس کے بدلے میں ہمارے ذمے 6 اونٹ ہیں اس پہلی غنیمت میں سے تو اللہ تعالیٰ آئندہ عطا فرمائیں گے. پھر نبی علیہ السلام ایک اونٹ کے قریب گئے. وَآخَذَ وَبْرَةً مِنْ سِنَامِهِ اس اونٹ کے کوہان کے اوپر بالوں کا ایک گچھا وغیرہ بالوں کا ایک گچھا پکڑا. پھر کہا اے لوگوں میرا اس غنیمت میں کچھ بھی نہیں ولا ہاذا اور نہ یہ بالوں کا گچھا انہوں نے پکڑے ہوئے ہو. اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائی. آگے کہا الا الخمسہ سوائے غنیمت کے خمس کے 1/5 والخمس مردود علیہ اور وہ خمس بھی کیا بدنامی کے لیے ہے ورنہ مردود علیہ وہ خمس بھی تمہیں پر خرچ کر دیا جاتا ہے. وہ خمس بھی تمہیں پر خرچ کر دیا جاتا ہے یعنی عامت المسلمین کے ضرورت کی چیزوں کے اندر. فعد الخیاطہ والمقیطہ زیادہ دھاگا اور سوئی سب واپس کر دو. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی نے غنیمت میں سے ایک سوئی لی ہو یا دھاگا لیا ہو تو وہ بھی واپس لوٹاتے ہیں. فقام رجل فی یدیہ قطرۃ من شعر ایک شخص کھڑے ہوئے جن کے ہاتھ کے اندر بالوں کا ایک گچھا تھا. فقال اور کہا اخذت هذه لأصلحها برتاؤ میں نے یہ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے اپنا نمدہ درست کر لوں گا. اونٹ کے اوپر مطلب جو ہاتھ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے لکڑی کا ہوتا ہے تو کجاوے کے نیچے وہ ایک گدا نما یا چٹائی نما چیز بچھائی جاتی ہے تاکہ کجاوے کی لکڑی کی وجہ سے اس کا کوہان زمین نہ ہو. اس کو جو ہے نمدہ کہتے ہیں. سمجھے وہ چٹائی نما جیسے ٹاپ وغیرہ کی چٹائی والی ہے دروازے کے اوپر باہر ڈالنے کے لیے پیر وغیرہ پہنچنے کے لیے کس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو وہ اونٹ کے بالوں کا گچھا جو ہے انہوں نے اٹھا لیا تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ذرا ادھر ٹوٹ رہا ہے نمدہ تو اسے صحیح کر لوں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اچھا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ان کو جو ہے غنیمت کے اندر رکھ لینا چاہیے تھا لیکن مال غنیمت تو تقسیم ہو چکا. اب یہ تقسیم کے بعد لے کر کے آئے آپ ان کے پاس تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا.
بھائی یہ تو تمام مجاہدین کا اس میں حصہ ہے، چاہے جتنی معمولی چیز ہے لیکن حصہ تو تمام مجاہدین کا بھی ہے، لہذا اس کے اندر جتنا میرا اور میرے خاندان والوں کا ہے وہ تو میں تم کو دیتا ہوں، اب باقی جو دیگر مجاہدین ہیں جا کر کے ہر ایک سے تم اجازت لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ما کان لی ولبنی عبد المطلب فهو لک، بہرحال بالوں کے اس گچھے میں جتنا میرا اور میرے خاندان بنو عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارا، اس کی تو میں اجازت دیتا ہوں، باقی دیگر مجاہدین کا ہے ان سے جا کر اجازت دو۔ فقال، تو صاحب نے کہا کہ اما اذا بلغت ما ارى، بہرحال جب یہ معمولی سی چیز اتنی اہمیت اس درجے کو پہنچ گئی جو میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، فلا والے کو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر کے وہ نوازاؤں سے پھینک کر